بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنی خریطہ میں مجاہدین اسلام کی تعداد جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی خریطہ کے مقابلے کا حکم جیسا کہ پہلے بیان کیا دیا تھا، مسلمانوں کی اس تعداد سے زیادہ نہ تھی جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ یعنی مسلمان بدر میں 313 تھے، تو اس سے زیادہ لوگ نہیں گئے تھے وہاں پہ بنی خریطہ سے لڑنے کے لیے، جن میں اللہ تعالیٰ کے فرستادہ فرشتے بھی شامل تھے، اور بعض راویوں کے بقول ان کی تلواروں کی چمک دیکھی اور سنسناہٹ سنی گئی تھی فرشتوں کی، جبکہ بنی خریطہ کے صرف آزمودہ کال لڑنے والوں کی تعداد 900 تک بتائی گئی ہے۔ 300 کے آس پاس تھے، 900 تھے۔ بہرکیف جیسا کہ اکثر راویوں نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بنی خریطہ میں داخلے کے بعد اس قبیلے کے جن لوگوں نے تنبیہ کے باوجود، یعنی ان کو سمجھانے کے باوجود ہتھیار نہیں ڈالے، انہیں قتل کر دیا گیا، اور حضور کے حکم کے مطابق باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا، یعنی اریسٹ کر لیا گیا، اور ان میں جو لوگوں نے معافی طلب کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا انہیں رہا کر دیا گیا، اور متحارب اشخاص کی عورتوں اور مال کو حسب معمول خمس، یعنی 20% نکالتے تھے نا اللہ اس کے رسول کا حصہ، خمس نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ میں نے تقسیم کر دیا گیا، کہا جاتا ہے کہ جب حی بن اخطب کو گرفتار کر کے آقا کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جنہیں اسی رسی سے اوپر اٹھا کر اس کے گلے میں باندھ دیا گیا تھا، وہ اب بھی اپنی حرکات پر پشیمان نہیں تھا، یعنی پچھتاوا نہیں تھا اس کو، ابھی بھی اپنی حرکتوں پر۔ اس نے بڑے متکبرانہ لہجے میں رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے آپ کی مخالفت اور دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، برابر دشمنی کر آپ کے ساتھ، اور حتیٰ الامکان آپ پر غالب آنے کی کوشش میں آپ کو اب بھی نبی نہیں مانتا میں، اور اب تک یہی سمجھتا ہوں کہ عزت و ذلت سب تقدیری معاملات ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عزت ذلت جو تقدیر میں لکھا ہے وہی معاملات ہیں، جیسا کہ اکثر روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حی بن اخطب کو قلعہ بنی خریطہ ہی میں قتل کیا گیا تھا۔ جو مجاہدین اسلام بنی خریطہ میں شہید ہو گئے تھے یا زخمی ہو کر وفات پا گئے تھے، ان کا فرداً نماز جنازہ کے بعد وہیں دفن کر دیا گیا، یعنی وہی قلعے میں۔ ایوب بن عبد الرحمن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب سلمہ بنت قیس یعنی منذر کی ماں کو، جسے مسلمان ہو جانے کے شک کے باوجود بنی خریطہ نے حسن اتفاق سے قتل نہیں کیا تھا، اور اس کے شوہر رفاع بن شموال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو سلمہ نے اپنے مذکورہ بالا شوہر رفاع کا اشارہ کر کے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اکثر کہا کرتا تھا کہ وہ عنقریب نماز پڑھا کرے گا اور اونٹ کے سوا کسی اور جانور کا گوشت نہیں کھایا کرے گا۔ سلمہ کی اس بات پر نبی کریم نے مسکرا کر اس کے ساتھ اس کے شوہر رفاع بن شموال کو بھی آزاد کر دینے کا حکم دے دیا۔ ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ ان سے محمد بن جعفر بن زبیر نے عروہ اور حضرت عائشہ کے حوالے سے بیان کیا کہ غزوہ بنی خرید کے دوران ان میں کوئی عورت قتل نہیں کی گئی تھی،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنی عورتیں بنی خریطہ سے گرفتار ہو کر آئی تھیں، ان میں ایک عورت بڑی خوبصورت اور طرحدار تھی، لیکن وہ رات دن مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی، جب کہ اس کے قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ جب کسی نے آواز دے کر پوچھا فلاں عورت کہاں ہے، تو وہ آگے بڑھ کر بولی میں ہوں۔ حضرت عائشہ نے اس سے پوچھا تمہیں کیا بلایا جا رہا ہے؟ وہ بولی قتل کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تم کو کیوں بلا رہے لوگ؟ تو وہ بولی قتل کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ نے اس سے پوچھا تمہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ وہ بولی کہ اس لیے کہ میں آج تک اسلام اور مسلمانوں کو بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو برا کہنے کے سوا کبھی اچھا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کے بقول بنی خریطہ کی یہی وہ ایک عورت تھی جسے قتل کیا گیا تھا۔ یعقوب بن ابراہیم اور ان کے والد محمد بن اسحاق کے حوالے سے انہی الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہی وہ عورت تھی جس نے بنی خریطہ کے قلعے میں خلاد بن سوید پر جوتا پھینکا تھا، اور اسے اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ اس نے آخر تک اسلام، اللہ اور اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنے کے علاوہ گالی گلوچ سے زبان نہیں روکتی تھی۔ اس روایت کے آخر میں اس عورت کا نام نباتا بتایا گیا ہے۔ اس کا نام تھا نباتا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ الحکم خرتی کی بیوی تھی۔ ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی خریطہ کا مال غنیمت خمس نکالنے کے بعد ان مجاہد اسلام میں غزوہ بنی خریطہ میں جو شریک تھے برابر برابر تقسیم کر دیا تھا، لیکن آخر میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے ہر سوار کو مال غنیمت میں اس کے حصے کے علاوہ 3 تیر بھی دیے تھے، جن میں ایک تیر اس کی اپنی بہادری اور 2 اس کے گھوڑے کی پھرتی اور چستی و چالاکی کا انعام تھا۔ ابن اسحاق نے بتایا کہ غزوہ بنی خریطہ میں سوار مجاہدین کی تعداد 33 تھی، یعنی جو گھوڑے پہ تھے ٹوٹل ملا کے 33 تھے۔ ابن اسحاق نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی خریطہ کے بعد بنی خریطہ ہی کے ایک شخص سعید بن زید بسا بایا کو، جو مسلمان ہو گئے تھے، ایک مسلح یعنی عام جماعت کے ساتھ نجد کے سرکش قبیلوں کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ نجد سے بھی نیوز آ رہی تھی نا بدماشی کی، تو وہاں پہ بھیج دیا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بنی خریطہ کی جو عورتیں بطور مال غنیمت مدینہ لائی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کنیزی کے لیے ان میں سے بنی عمرو بن خریطہ کی ایک عورت کو پسند فرمایا تھا، اور وہ آپ کی وفات تک آپ کے ساتھ رہی تھی۔ ویسے آپ نے اسے مسلمان ہونے اور اپنی زوجیت میں لینے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ شروع سے انکار کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، جس سے آپ کو بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت کے بارے میں اسے اختیار دے دیا تھا۔ وہ آپ کی زوجیت میں نہ آنے کے باوجود آپ کی وفات تک بڑی لگن اور خلوص دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی تھی۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں غزوہ خندق اور غزوہ بنی خریطہ کے ضمن میں اس کے بارے میں سورہ احزاب کی چند ابتدائی آیات کا حوالہ دے کر انہیں پیش کیا ہے کہ ان کی تشریح و تفسیر ہم
کتاب تفسیر میں آلریڈی بیان کر چکے ہیں۔ ابن اسحاق غزوہ بنی خریطہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں دوسرے چند مسلمانوں کے علاوہ خلاد بن سوید بن ثعلبہ بن عمرو بھی شہید ہو گئے تھے۔ انہیں نباتہ نے، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اظہار حقارت کے لیے جوتے کے تلوے میں پیوست کر کے اپنے مکان کی چھت سے 2 دھاری خنجر پھینک مارا تھا۔ جوتے کے تلوے میں 2 دھار کا خنجر دبا کے پیوست کر دیا تھا، اوپر سے اس کو پھینک کے مارا تھا، جس سے انتہائی اتنا شدید زخم آیا تھا کہ وہ بچ نہ سکے۔ اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی مجلس میں 2 شہیدوں کا اجر کی بشارت دی تھی۔ یعنی وہ انہوں شہید ہوئے تو انہوں 2 شہیدوں کے برابر تھے، بلکہ رسول اللہ ان کو اس بارے میں بشارت دیے تھے۔ اتنا ثواب ہے، 2 شہیدوں کا ثواب ہے ان کو اکیلے کو۔ ممکن ہے کہ بنی خریطہ کے جس واحد عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے اسے قتل نہیں کیا گیا تھا، نہ وہ نباتہ کے علاوہ وہ کوئی اور عورت ہو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بنی خریطہ کے محاصرے کے دوران بنی اسد، بنی خزیمہ کے ابو سنان بن محسن فوت ہو گئے تھے، جنہیں بنی خریطہ کے قبرستان ہی میں دفن کر دیا گیا تھا، اور ان کی خبر آج بھی وہاں موجود ہے۔